بڑا سائیکالوجسٹ جرمن کا، وہ کیا کہتا ہے کہ اگر انسان کے پاس اس کی ضروریات سے زیادہ دولت ہوگی تو وہ اس کو ناخوش کرے گی، وہ خوش نہیں کرے گی اس کو۔ اب قرآن مجید کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ ہم گوروں کو مانتے ہیں۔ پہلے میں نے بات ان کی سنائی، وہ اس نے بڑی تحقیق اور بڑے تجربوں کے بعد کی، لیکن جو اللہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ وہ انسان کہ جب ہم اس کو آزماتے ہیں، آزمائش کا لفظ جب ہم سنتے ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں پتہ کیا تصور آتا ہے کہ آزمائش کا مطلب ہے بندہ بیمار ہو جائے، اس کا سارا مال و دولت تباہ ہو جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، ہم نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں۔ یعنی آزمائش صرف ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ہمارا مال و دولت، ہماری صحت تباہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دولت دے کے آزماتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال و دولت ہے تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، ہرگز نہیں۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ جب کوئی غریب ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بلا ہی دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری سائڈ پہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سائڈ پہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، ہم اس کو عزت بھی دیتے ہیں، ہم اس کو نعمتیں بھی دیتے ہیں، نعمتیں دے کے آزماتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ بڑا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہے جی، مجھے تو پرواہ نہیں، مجھے نعمتیں بڑی دے رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ ہم کسی شخص کا اس کو آزماتے ہیں اس کی رزق کی تنگی دے کر، اس کے رزق کو کم کر کے، اس کے مال و دولت کو تباہ کر کے اس کو بھی آزماتے ہیں۔